أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. محترم ناظرین اور سامعین، آپ نے ابھی سورہ بقرہ کی 40 تا 46 آیات کی تلاوت سماعت فرمائی. اس میں اللہ تعالی نے ان باتوں کا تذکرہ فرمایا: اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر جو انعام و احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو اور تم میرے عہد کو پورا کرو، یعنی جو شریعت اور دین ہم نے تم تمام کو دیا ہے اس پر عمل کرو، تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو. میں نے جو کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن کریم، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کر رہی ہے، اسے سچا ثابت کر رہی ہے، اس قرآن کریم پر ایمان لے آؤ. تم ہی سب سے پہلے اس کے یعنی قرآن کریم کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، نہ ہی اس قرآن کریم کو حقیر و معمولی قیمتوں کے بدلے بیچ ڈالو اور صرف میرے ہی غضب سے ڈرا کرو. حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، یعنی خدا کے بھیجے ہوئے حق بات میں اپنی طرف سے ناحق بات نہ ملاؤ، اور نہ ہی جانتے بوجھتے حق بات کو چھپاؤ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. کیا ہی عجیب بات ہے کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی خود
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ نماز بے شک دشوار اور کٹھن ہے، لیکن خدا کا خوف رکھنے والوں پر یہ دشوار اور کٹھن نہیں۔ ایسے بندے جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا اور اس بات کا یقین ہے کہ انہیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ ان آیتوں کے مفہوم کو سننے کے بعد چند قابل توجہ باتیں بھی ہم سماعت فرما لیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو مشہور نسلیں چلی ہیں۔ ایک بی بی حضرت سارہ علیہ السلام عراقی کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام سے، جن کے فرزند یعنی لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جنہیں عرف میں اسرائیل کہا جاتا تھا، یا یہ کہیں کہ ان کا لقب اسرائیل تھا۔ یہ نسل بنی اسرائیل کہلائی اور اس نسل کا وطن شام رہا۔ گویا نسلی اعتبار سے یہ بنی اسرائیل کہلائے اور مذہبی اعتبار سے یہود۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان کے مطابق یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ پہلا لفظ اسر ہے اور دوسرا ایل۔ اسر کا مطلب عبد ہوتا ہے اور ایل کا مطلب اللہ۔ گویا اللہ کا بندہ اسرائیل کا مطلب ہوا، جسے ہم عربی زبان میں عبداللہ کہتے ہیں، اور بنی کا مطلب بیٹے، نسل۔ جیسے ہم تمام کو بنی آدم کہا جاتا ہے، یعنی آدم کی نسل، آدم کے بیٹوں، اسی طرح بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے بیٹوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریباً 12 لڑکے تھے، جن سے یہود کے تمام قبائل پیدا ہوئے۔ اسی لیے قرآن میں یہود و نصارہ کو بنی اسرائیل سے مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری مشہور نسل بی بی حضرت ہاجرہ علیہ السلام مصری کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، جو بنی اسماعیل کہلائی، جن کی ایک شاخ قریش ہے۔ ان کا وطن عرب رہا اور اسی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بنی اسرائیل پر کیے احسانات کو بھی یاد دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا پر فضیلت بخشی تھی، امامت و سیادت ان کے ہاتھ دی تھی، انہی میں انبیاء کرام اب تک مبعوث فرمائے جاتے تھے۔ اپنی شریعت بھی اللہ تعالیٰ اسی قوم میں، اسی نسل میں نازل فرماتے رہے۔ دنیا کی بادشاہت بھی انہیں ہی ملی۔ ان نعمتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 47 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 7 اور 20 میں بھی ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان آیتوں میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ عام طور پر یہ وعدہ
اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 باتوں کا عہد یعنی وعدہ لیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے تورات کی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے، شریعت پر یہ پوری طرح قائم رہیں گے، یعنی اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوسرا اہم وعدہ یہ تھا کہ اس قرآن کریم پر ایمان لائیں گے جس کا تذکرہ ان کی کتاب یعنی تورات میں ہے، اور خود قرآن کریم میں بھی ان کی کتاب کا تذکرہ آئے گا، اور ان کی کتاب تورات کی تصدیق خود قرآن کرے گا۔ تو اس قرآن پر انہیں ایمان لانا ہے، اور جس شخصیت پر اس قرآن کو نازل کیا جائے گا اس پر انہیں ایمان لانا ہے۔ تیسرا اہم وعدہ یہ تھا کہ انہیں جو کتاب اللہ نے بطور شریعت عطا کیا ہے، دیا ہے، شریعت میں کسی بھی قسم کی تحریف، تبدیلی نہیں کریں گے، اور اسے من و عن جس طرح سے اللہ نے دیا ہے بالکل ویسے ہی اپنے قوم کے سامنے بغیر کمی اور بیشی کے پیش کر دیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ اللہ سے کیے گئے وعدہ کو ان لوگوں نے توڑ دیا، پورا نہیں کیا۔ اللہ کی شریعت میں جو انہوں نے تبدیلی کی، تحریف کی، وہ 2 طرح سے کی۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا، بتایا ہی نہیں، یعنی علم رہتے ہوئے انہوں نے اس علم کو چھپایا، جسے کتمان علم کہا جاتا ہے، صحیح جانکاری نہیں دی۔ دوسری اہم بات یہ کہ شریعت میں حق بات کے ساتھ ناحق اور غلط بات ملا کر انہوں نے پیش کیا، یا قوم کے سامنے ادھوری باتیں پیش کی جن کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے، یعنی تلبیس کا رویہ اپنایا۔ یہ دونوں ہی کام انہوں نے غلط کیے، جس سے شریعت مکمل طور پر مست ہو گئی اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ناممکن ہو گیا۔ ان آیتوں میں ہم تمام کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ نے جو جو انعامات ہم پر کیے ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے ان کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے۔ سب سے بڑی نصیحت اللہ کی یہ ہے، بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اس دولت سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں منہ نہ موڑا جائے، بلکہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت پر اس دولت اور انعام کو ترجیح دی جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ سے کیے گئے وعدہ کو ہم تمام پورا کریں، اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل اور اسے بندگان خدا تک من و عن پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کام کو بنی اسرائیل نے نہیں کیا، اللہ نے اسے غلطی کے طور پر یہاں پیش کر دیا۔ ہم بھی نہیں کریں گے، وہ بھی ہماری غلطی تصور ہوگی۔ تو ہمارا اہم کام یہ ہے شریعت پر عمل کے ساتھ ساتھ اسے بالکل ہو بہو ویسے ہی جیسے کہ اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں بھی دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے میں کوئی بھی حکم نہ چھپایا جائے اور نہ ہی اس کی غلط تشریح کی جائے۔ حق بات میں ناحق اور غلط بات ملا کر کبھی بھی پیش نہ کیا جائے۔
چوتھی اہم بات یہ ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے رشتے کو مضبوط کیا جائے، اس سے مدد چاہی جائے، اس سے تعلق کو بڑھایا جائے، اللہ کے عطا کردہ مال میں سے غریبوں کا حق ادا کیا جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، آخرت کی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ واپس اسی رب کی طرف پلٹ کر سبھی کو جانا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بنی اسرائیل نے جو کام کیے ہیں ان سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔